چیز کی۔ اہل مکہ چونکہ مچھر کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں تھے، اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مچھر بہت حقیر چیز ہے۔ حالانکہ جدید تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دنیا بھر میں 20 لاکھ اموات ہر سال مچھر کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اتنے انسانوں کا خاتمہ نہ تو کسی جنگ میں ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز سے۔ تو گویا اللہ کی یہ ایک مخلوق جو بظاہر حقیر نظر آتی ہے، دراصل بہت زبردست طاقت رکھتی ہے۔ انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے منیچرز۔ منیچر کا مطلب ہوتا ہے کسی بہت بڑی چیز کو مختصر کر کے بنانا۔ مچھر کہنے کو تو معمولی چیز ہے، لیکن یہ قدرت کے منیچرائزیشن آرٹ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ مچھر رات کے اندھیرے یا روشنی میں اپنے مقررہ ہدف تک پہنچنے کے لیے پرواز کی اعلیٰ صلاحیتوں سے لیس ہوتا ہے۔ ان کے 4 پر ہوتے ہیں، یہ ریشمی پر انتہائی ہلکے مگر بے حد مضبوط ہوتے ہیں۔ ان پروں میں خون کی نالیوں کا جال پھیلا ہوتا ہے جو انہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے مطلوبہ ایندھن فراہم کرتی ہے۔ ان پروں کی وجہ سے مچھر آگے کی سمت اڑتے اڑتے پیچھے کی سمت بھی اسی تیزی سے پرواز کر سکتا ہے۔ اللہ نے اسے 4 ٹانگیں عطا کی ہیں جن کے ذریعے مچھر براہ راست اپنے شکار پر لینڈ کرتا ہے۔ مچھر کس طرح اپنے شکار پہ پہنچتا ہے، اس مقصد کے لیے قدرت نے مچھر کے منہ کے آگے 2 حساس آلے پیلپس لگائے ہیں یا نصب کیے ہیں۔ یہ آلے ہمارے جسم میں کیمیائی اجزاء کو محسوس کر لیتے ہیں اور سانس کے ذریعے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو سونگھتے ہوئے مچھر کو اس کے شکار تک پہنچاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ انہی آلات کی مدد سے ہماری جلد پر پھیلی ہوئی خون کی باریک نالیوں میں سے کسی ایک نالی کو خون پینے کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ مچھر خون نہیں پیتا، خون صرف مچھر کی مادہ پیتی ہے تاکہ انسانی خون سے پروٹین حاصل کر سکے، اور اس کے پیٹ میں موجود انڈے اسی پروٹین سے نشو و نما حاصل کرتے ہیں۔ مچھر کی آنکھ میں 6 کونے والے ہزاروں عدسے ہوتے ہیں جو مچھر کو کسی بھی چیز کے لاتعداد زاویوں اور رنگوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مچھر خون چوستا کیسے ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ مچھر کا اوپر والا جبڑا جو چاقو کی طرح تیز ہوتا ہے، یا پھر اس جبڑے پر موجودہ وہ دانت جو پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں، مچھر آرے کی مانند اپنے جبڑے کو آگے پیچھے حرکت دیتا ہے اور اوپر والے جبڑوں کی مدد سے کھال کاٹ لیتا ہے۔ انسانی جلد میں سوراخ ہوتے ہی جلد کا مواصلاتی نظام دماغ کو اس حادثے کی اطلاع فراہم کرتا ہے۔ دماغ فوری طور پر مخصوص غدود کو احکام جاری کرتا ہے اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہمارے خون میں ایک خاص کیمیائی مادہ شامل ہو کر تیزی سے متاثرہ مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ خون میں شامل ہونے والا یہ کیمیائی مادہ خون کو تیزی سے جمانے کا کام کرتا ہے اور متاثرہ جگہوں پر پہنچ کر اس زخم کو ہر طرف سے بند کر دیتا ہے۔ اس طرح خون ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اس کیمیائی جز کا مقابلہ مادہ مچھر اپنے کیمیائی ہتھیاروں سے کرتی ہے، کیونکہ اگر خون جم جائے تو اس کے لیے پیٹ بھرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنا منہ خون کی نالی میں داخل کرتے ہی وہ سب سے پہلے اپنے اندر موجود ایک کیمیائی مادہ خون میں شامل کر دیتی ہے۔ یہ کیمیائی مادہ خون کے بہاؤ کو اور تیز کر دیتا ہے اور ہمارے جسم کے دفاعی نظام کو عارضی طور پر معطل کر دیتا ہے۔ اس طرح مادہ مچھر پیٹ بھر کر خون پیتی ہے، اور جب تک ہمیں اس کے کاٹنے کا احساس ہوتا ہے اس وقت تک وہ اپنا کام کر چکی ہوتی ہے۔